تھے. تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو. یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیت الطالبین، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں. امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ان کی کتاب ہے. صرف ایک میرا خیال عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت. اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں. اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے. جو ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا. میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت. تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا. ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی. غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، شکر ہے لکھا ہوا ہے، اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا. اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے بچے کو پتا ہے، ایڈی بڑی غلطی. 10 محرم لکھ دیا. چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں ہٹ کے کچھ اور بن گیا. تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں. ویسے تو اتنا کافی کلیئر ہو گیا. جی اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا کس بک میں لکھا ہے؟ انہوں نے احیاء العلوم میں میرا 130 لکھا ہے. کیمیاء سعادت میں تو میں نے خود نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، JPG بھی ہم نے اگلے دن اپلوڈ کیا ہے. 160 گنا لکھا ہے کیمیاء سعادت میں انہوں نے، جو فارسی میں لکھی تھی، اردو ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے. تو امام غزالی تو ان سے بھی پہلے ہیں، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی یہ خواہش تھی کہ امام غزالی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا شاگرد ہوتا. یہ ان سے بھی پہلے ہیں، صوفیاء کے امام ہیں. اور واقعی صحیح والے صوفی، خدا اورینٹڈ، بابا اورینٹڈ صوفی نہیں تھے وہ. ان کی کتابوں میں خدا کی ہی اورینٹیشن ملتی ہے، اسی کے گرد سب کچھ. احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القروب، منہاج العابدین اور کیمیاء سعادت، ساری کتابوں آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. انہوں نے لکھا ہے 160 گنا بڑا ہے. اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں. ٹھیک ہے جی، نہ جو ہے وہ 1,60,000 گنا بڑا ہے، بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی وہ نہ کر. سر من لو اور کتنا کریے تو منانے واسطے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179. آل عمران 179. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑے سخت الفاظ ہیں، اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں، صرف رسولوں کو بتاؤں گا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی غیب کے اوپر ایمان لائیں، اور میرا اور آپ کا بھی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں. غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میری بے عزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں. ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات بتا دے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے 10 محرم حضور کی پیدائش کا دن لکھ لیا، اور امام غزالی نے 160 والی یہ بات لکھ لی. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تھا میں بھی شمس، اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی ہے. سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی. شاہ شمس تبریز اگر ایک کام جڑا نا سکردوش کر دینا تو انشاءاللہ حالے تک سکردوش پھر بھی برف بھی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی. سر تو یہ بھی اشارہ ہے ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے، وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی ملتان میں. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں. یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ کہتا ہے اللہ کبھی میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نہلاؤں دلاؤں، اچھے کپڑے پہناؤں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. تو موسیٰ اور کیا کردا؟ موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ نو کنج مننا ہے, اللہ کو گڈا ہے, اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفات ہے ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے. اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے. اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا, ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے, تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا, اس نانگے کو آتا تھا. تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں آیا پڑھانا. پیغمبر کو بعد میں دیکھیں گے نا. دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو. خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے. اس کو تو دین نہیں آیا, ایک نانگے کو آ گیا. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمارے باعثین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی مشہور کیا جی, وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے, ٹھیک ہے, ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا, ایک بندے کو کیا انہوں نے کہا جی ادھروں بھی وڈ لے, ادھروں بھی وڈ لے. خدا کے لیے یار, یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا, تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا؟ استغفر اللہ تو. یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں. نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے, جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو انسانی گوشت نہیں چاہیے. جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو, تو انہوں نے, بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی, ابراہیم نے بھی. یہ ہے قرآن اور یہ ہے مثنوی شریف جنہوں کا اندر فارسی کا قرآن. اے فارسی دی قرآن ہے, عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے. اے ساڈا قرآن ہے, وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے یار میں گستاخی کراندے ہو تسی بزرگاں سے, میری کوشش نہیں ہوتی لیکن کیا کریں, نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو, کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تو آٹومیٹک ہے. جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا, ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا. تو یا آپ نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے, بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند پان دیتے جی اپنے. سنا میں نا آپ نے؟ بڑا مشہور. اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے, کہتے کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا. سر کیلے کا ذکر جو ہے نا, کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے. ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب جڑا اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے, اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے کیلے ہونے ہونے کیلا نازل ہویا سی, کیلے پہلے بھی موجود سن. اے کہانیاں بند کرو ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے. وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر, تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا. اور میں ایسی کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں, ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے. تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ, یہی کہندے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے, خدا دا نہ سیکھنا ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے. کہتے جی ویسے کرنی نہیں, یہ دانت توڑا, یہ توڑا, یہ توڑا, سارے توڑ دی, بتیسی نکال دی. اور کئی میوزیم, بلکہ میرا خیال ہے بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک دانت پڑا ہوا ہے. کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں, ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر. اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی, بہت بڑی پھکی, الزامی اینٹی وینم. میں نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی. یہ ویسے کرنی سے بھی پوچھو نا تو وہ بھی کانپ اٹھیں گے کہ یار مجھے مولا علی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو, کدھر علی اور کدھر میں. اب ویسے کرنی تو جنگ صفین نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں. تو یہ کہیں گے جی مولا علی بڑے عاشق رسول تھے. یہ زیادہ تر شیعہ ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بریلوی کر رہے ہوتے ہیں. تو صحیح مسلم کے اندر غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں, اور بخاری میں بھی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں میں اب آخری صحابی بچا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے. وہ بوڑھے صحابہ میں سے تھے اور لوگ نا حج کے موقع پہ ان کو گھیر لیتے تھے, جی تسی حضور نو ویکھیا سانو دسو. میں ان آخری صحابہ میں سے ایک بچ گیا ہوں جس نے احد کا یہ منظر خود دیکھا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب یہ 4 دانت شہید ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے. اور میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے تھال کے اندر وہ جو ڈھال ہوتی ہے, ڈھال کو الٹا کریں تو برتن اس میں پانی لے کے حضور کا زخم دھو رہے تھے, اور یعنی پانی ڈالتے تھے اور فاطمہ زخم دھوتی تھی.
اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے اس زخم پہ رکھی تو وہ زخم کا خون رک گیا. اور قرآن میں بھی ہے نا حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی سورہ ال عمران 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ آیت نازل ہوئی تھی. تو میں نے ان کو یہ پھکی دی ہے کہ جس شخص نے اپنے سامنے دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، ویسے کرنی نہیں تو سنے ہی ہے نا، جس طرح اسی بھی سنے ہیں، نہ ہونا ویکھیا نہ اسی ویکھیا، جس نے اپنے سامنے دیکھا. کس نے؟ مولا علی اور فاطمہ نے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مرہم پٹی کی، اس زخم کی، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. جناب اے انجینئرنگ ہے، کہنا انجینئرنگ کرتا ہے. اگر مولا علی اور فاطمہ نے دانت نہیں توڑے تو سر انہوں تو بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. تو ویسے کرنی نے بھی نہیں توڑے. یہ واقعی حسین علیہ السلام کو کسی نے قائد حسین علیہ السلام نہیں کہا، کیونکہ قائد تو ہماری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ٹرمنالوجی، قائد کہتے ہیں لیڈر کو، لیکن یہ تو ایک بالکل چھوٹا سا ورڈ ہے. امام لفظ جو ہے یہ بہت ورسٹائل ہے. یہ قائد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، مرشد کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، پیشوا کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے، ہادی اور رہنما کے لفظ کو بھی کور کرتا ہے. یہ سارے کے سارے معنی اگر کسی عربی کے لفظ میں کور ہوتے ہیں وہ امام ہے. ایکسپرٹ کسی فیلڈ کا اس کو بھی امام کہا جاتا ہے. جیسے امام بخاری کو ہم حدیث کی فیلڈ کا امام کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو ہم حق کے لیے چاہے جماعت تھوڑی ہو باطل کے خلاف ٹکرانے میں امام سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. تو ہم امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امام وہ. اعظم ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوں نہیں چاہیے اور کسی کے لیے. اعظم کہہ دیا نا آپ نے سب سے. اچھا اس کی وہ دلیل میں کہیں گے جی وہ حضرت ابوبکر کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے تو صدیق نبی علیہ السلام ہے. سر یہ صدیق اکبر آپ کے علماء کہتے ہیں، حدیثوں میں صدیق اکبر نہیں آیا، صدیق کا لفظ آیا. حضرت عثمان کے لیے، اچھا عثمان کے لیے نہیں آیا غنی اکبر، وہاں کہتے ہیں عثمان غنی، وہاں ان کا چور پکڑا جاتا ہے. ادھر کیوں نہیں سال لگایا ہوا عثمان غنی کبیر، جس طرح فاروق اعظم لگایا. فاروق اعظم تو آپ نے لگا لیا، وہ تو فاروق لقب ہے صرف. حضرت عثمان والا آپ بھول گئے ہیں سر، اور میں نے پکڑ لیا. کیوں پکڑ لیا؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو ورنہ حضرت علی کے ساتھ کیوں نہیں ایسے آ رہا؟ علی مرتضی آتا ہے. اکبر آیا کوئی لفظ لگایا ہوا ہے انہوں نے؟ اعظم لگایا ہوا ہے؟ نہیں لگایا ہوا. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، ان کے مقابلے پہ نہیں ہم کر رہے. امام حنیفہ کا کیا مقابلہ ہے نبی؟ ان کا تو اپنے دور میں کئی اماموں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. ان سے بڑے امام ان کے دور کے اندر موجود ہے. امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 148 ہجری، جو اہل بیت میں سے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں امام مانے جاتے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں. پھر امام ابو حنیفہ کے ایک دوسرے استاد ہیں امام زید بن علی بن حسین. امام زین العابدین جو تھے نا علی ابن حسین المتوفی 95 ہجری، ان کے دو بیٹے تھے، محمد باقر اور دوسرے زید ابن علی. تو وہ زید ابن علی جو ہیں 124 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں اہل بیت میں. تو وہ خود امام اعظم ہیں اگر امام اعظم ان کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو آپ اماموں تک رکھیں، اعظم کا لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں جو امام الانبیاء بھی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور اب میں انتظار میں تھا کہ امامت کون کرے گا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ آگے ہوں، آپ ان کی امامت کریں. اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. علم کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے. امام وہ آپ کا محلے مسجد کا امام نہیں ہوتا کہ عالم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک جاہل اور راہ لانے والا ایک چھڑا مولوی انہوں اگے کر کے امامت. یہ سمجھتے ساڑھے محلے دے مولوی نے جنہوں مرضی امامت تے کھڑا کر دو. آپ کو پتا ہے خلفائے راشدین اپنے زمانے میں خود امامت کرواتے تھے مسجد نبوی. وہ دنیا کا بھی امام ہوتا تھا، دین کا بھی امام ہوتا تھا. یہاں تو امام ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، کئی بار علماء پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور عام چھڑے مولوی آگے امامت کروا رہے ہوتے ہیں جن کو بس 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں، ان وہ امامت کے اہل نہیں ہوتے. ان کی موجودگی میں ان کو امامت کروانی چاہیے جو علماء ہیں. تو امام الانبیاء کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. امام اعظم بھی ہیں، امام کائنات بھی ہیں. آپ نہ چڑا کریں، اور نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو نا تو آپ فوراً اپنے بزرگوں کی فکر میں نہ لگ جایا کریں. نبی علیہ السلام کی مبارک ذات اتنی یعنی بڑی ذات ہے کہ ان کے مقابلے پہ کسی کو لانا، یہ تو میں کہتا ہوں آپ جب یہ سوال کرنا ہی آپ کا توہین ہے. ضرورت ہی نہیں آپ کے پیٹ میں کیوں پیڑ ہوتی ہے؟ یا تو ہونا کہ آپ کا امام لادا ہو، میرا امام لادا ہو. تو ہمارے امام نبی علیہ السلام ہی ما ضل صاحبکم وما غوى. اسی لیے
قرآن حدیث پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ قرآن میں جس امام کا ذکر ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا ان کے پیٹرن پہ چلنے والے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر آپ اپنے بڑے بزرگوں سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے, اپنے حکمرانوں سے بھی اور بڑے علماء سے بھی, تو پلٹاؤ اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی. اچھا غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں. غوث کہتے ہیں مددگار کو, بڑا مددگار. سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. ہاں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے. ان کو غوث اعظم کہتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں. غوث اعظم اللہ ہی ہے, یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے, تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی. وہ گیلانی بھی بولتے ہیں, وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا. المتوفا 561 ہجری, ایک عالم دین گزرے ہیں 6ٹھی صدی ہجری کے اندر, 561 ہجری میں فوت ہوئے. ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ, صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے. تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں, انہوں نے کہیں نہیں کہا, نہ ان کو کسی نے کہا ہے. یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہے. یہ لقب غلط ہے, یہ لفظ استعمال نہیں کرتا. یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں, یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی, اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی, اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں. ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہیں گے, کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے. اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چون محمد درمیان انبیاء, غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا, اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے. کتنا بڑا جھوٹ. صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں. صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا, وہ علیحدہ چیز ہے. ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے, اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی, اسی میں آگے آپ شہید صدیق, وہ تو مرتبے ہیں. ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی, نبی اور غیر نبی. غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو. قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں, شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں, کچھ اللہ کے ہوتے ہیں. امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے, تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر الصدیق. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا. یہ حمزہ بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں, یہ کام چھوڑ دیں. آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین لازم ہے. تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ کیا. بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی. آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں. قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی, یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے. آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے, وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں, ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں, ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں, اس سے نیچے بھی نہ کریں, اس سے اوپر بھی نہ کریں. آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. علم کی یہ دنیا ہے, تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت. سر یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ نگاہیں مارتے رہے, وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی, ٹھیک ہے نا, مار کے کام خراب کر دیا. پتہ نہیں مارتے نہیں. وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا, تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی, تو کو کتنے پہنچ دے جائے. تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا, بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اور یہ اسی سے لیا نا, بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا, اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری, اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تے مار دیندے, مسئلہ ہی حل ہونا, بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے. یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے, ان کی طرف جھوٹ منسوب. بالکل اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں, یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے, میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو, اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر, آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں, سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے, تو وہ آگے
ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق ہے۔ اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے۔ وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے۔ یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے۔ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ، تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی۔ پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں ویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا؟ آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اچھا، اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا؟ نہیں، وہ حنبلی تھے۔ وہ حنبلی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہی جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا، جو مکھیاں مارنا ہے، نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے۔ جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پھکی ہے نا سر، الزامی جو آپ اینٹی وینم ساڑھے گل تو پھر ہی گلا نے، جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے، پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے، لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کو کسی کا عطا کردہ سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کسی غیر اللہ میں غیر مستقل اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ اختیار ماننے سے شرک و برابری کیسے ثابت ہوگی؟ اوے پرانے کوڑ قسم نے تواڈے دلائل نے، یہ میں نے اس پہ ریسرچ پیپر نمبر 3 لکھ دیا ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، کہ جی ہم تو اللہ کی اطاعت سے مانتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ چیز اطاعت ہی نہیں کر رہی کسی کو، تو آپ کس نے اللہ کی اطاعت سے؟ میں کیونکہ اگر اللہ کی اطاعت سے ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں، یہ تو خدا کی ڈیفینیشن کے خلاف ہو جائے گا۔ خدا تو کبھی یہ نہیں کہے گا، سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں نہیں کہے گا کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو رب مان لو اللہ کو چھوڑ۔ کیا تمہیں وہ کفر کی طرف ترغیب دے گا بعد اس کے کہ تم ایمان لے آئے، اور بعد اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے بھی ہو اور اس کی تعلیم کا درس بھی دیتے ہو، پڑھتے پڑھاتے بھی ہو؟ یہ سورہ آل عمران کے اندر آیت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ، اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، من دون اللہ کون، اس میں نے یہ آیت بھی بریف کی ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے گا نا وہی آپ کسی کے لیے مان سکتے۔ اللہ چاہے گا، آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا۔ آپ کہیں جی اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات، فرعون ہی دوزخ میں جائے گا، موسیٰ جائیں گے جنت میں، کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جنت میں نہیں جائے تو اللہ کے کلمات بدل جائیں گے، اور جو کلمات بدل دے وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ وہ ہے کہ اس نے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے، دعا کے لیے کہا صرف مجھے پکارو، وہ اپنی یہ والا معاملہ کسی کو عطا بھی نہیں کرے گا۔ ظاہری اسباب لادہ معاملہ ہے، نبی سامنے موجود، آپ ان سے جا کے ضرور ریکویسٹ کریں، اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ غائب میری مدد کے لیے پکار سکتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، اور مسئلہ نمبر 3 ہے ahlsunnatpak.com پہ، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے سارے، اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب، کہ جی امی سے روٹی مانگیں گے شرک ہو جائے گا۔ نسخہ توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں موجود ہے،
لیکن اگر کہ میں نے اس کو میچ کرنا ضرورت نہیں، کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان ایک ہی قرآن کلیم کرتے ہیں. اگر کوئی دو طبقے بن جائیں کہ یہ قرآن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، پھر آپ جا کے اوریجنل سے میچ کریں گے نا. تو بخاری پوری دنیا میں ایک ہی کلیم کی جاتی ہے، کلمی نسخے دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اجماع اور تواتر سے جا رہی ہے. وہ نسخے ختم بھی ہو جائے نا تب بھی امت ایک کو ہی لے کے چل رہی ہوگی، کیونکہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. اجماع پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ویسے نسخے بیروت کے اندر موجود ہیں، کلمی نسخے موجود ہیں. اور اب یہ مخطوطے انہیں کہا جاتا ہے. یہ مخطوطے جو ہیں وہ مصر والی جو الازہر یونیورسٹی ہے نا، آپ پتہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی الازہر ہے، 330 ہجری میں بنی ہے، آج 1439 ہے. 330 ہجری میں الازہر یونیورسٹی بن چکی تھی. اب وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس اور پی ایچ ڈی تھیسس دیے جاتے ہیں نا، ان میں یہ مخطوطوں والے بھی ہوتے ہیں. تو اب الازہر یونیورسٹی میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے یہ مخطوطے جو ہے نا، ان کی پکچرز کھینچ کے وہ بھی نیٹ پہ اپنی لائبریری میں سافٹ کاپی کی فارم میں چڑھا رہے ہیں کہ جی بخاری کا یہ 800 سال پرانا نسخہ ہے، اس کی تصویر کھینچ کے انہوں نے چڑھا دی ہے. اب وہ نسخہ گم بھی جائے تو سافٹ کاپی تو اویلیبل ہے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ دعائیں دیں انگریزوں کو جنہوں نے یہ کیا. آپ کے بزرگوں نے تو کوئی کیمرہ ایجاد نہیں کیا. سر یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ نگاہیں مارتے رہے، وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی، ٹھیک ہے نا، مار کے کام خراب کر دیا. پتہ نہیں مارتے نہیں. وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخنی رکھی ہوئی تھی، تو کو کتے پہنچ دے جے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا. بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی. اونا جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اور یہ اسی سے لیا نا، بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامات کا، اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی ہی لوٹے تھے مار دیندے، مسئلہ ہی حل ہونا، بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے. یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبدالقادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب. بالکل اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں. یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبدالقادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبدالقادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید میں ساتھ لے جاؤں. جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، ٹھیک ہو گیا. خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے، اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبدالقادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگ ہمیں یہ ملے ہیں سارے. ہاں جی اللہ پاک کی صحیح تعلیمات پہ چلیں. بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ہنستے کیوں ہیں میرے سامنے؟ بس وہ میں ایک بزرگان دین ہے، ایک بزرگان بے دین بھی ہیں، ایک علماء کرام بھی ہیں، ایک علماء کرائم بھی ہیں. ہم کرام کی بکر. اچھا کرام. اور یہاں پر میں صرف اصلاح عقیدہ کے لیے، کسی کو اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک نگاہ مار کے جو ہے وہ دنیا زیر و زبر کر دیتے ہیں، ان بزرگوں نے کب ہمارے کام آنا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سٹیک پہ لگائی ہوئی ان کافروں نے یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بتا دیں. خود ان بزرگوں کی اپنی کتابوں میں کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں اکثر ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 71B ہے.
انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، وہ کتابیں کشف المعجوب ہو، حشت بہشت ہو، اسی طریقے سے ملفوظات اعلی حضرت ہو، حفظ الایمان ہو، اس قسم کی کئی کتابیں جن کے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ تو آج تک چھپ رہی ہیں. ان پہ کوئی نگاہ مار کے ان عبارتوں کو غائب نہیں کرتا، کوئی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے وہ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرواتا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی میں بولوں گا، میرا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب آپ پنجابی میں یہ خدا دا ناج یہ کہانیاں کرانیاں بند کرو ان قوم نو. اتنے 100 سال تو کہانیاں کروا رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہونے کا میرے بھائی. میں کہتا ہوں جی ایسی بزرگی پہ لعنت ہے کہ کسی شخص کے اوپر بزرگی ہے اور نبی علیہ السلام کے مبارک خاکے بن رہے ہیں، فلمیں چڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ، وہ ایک نگاہ مار کے یہ نہیں کرتا، وہ جی فلاں بزرگ تھے ایک نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے تو وہ کر دیتے تھے، تو وہ سب کچھ جھوٹ تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیاں ان کے سامنے لے کر نہیں آتے علمی طریقے سے. اب اس میں یہ رہا وسوسہ کہ اللہ تعالیٰ یوٹیوب سے کیوں نہیں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتا، تو بھائی اللہ کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ دعوے تو آپ کے بزرگوں نے کیے تھے نگاہ مارنے والے. دیکھیں یزید نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں وہ خانہ کعبے کی حفاظت کا صرف ایک واقعہ یہ صحابہ فیل والا ہوا ہے، اس کے بعد نہ کوئی واقعہ ہوا نہ اس سے پہلے ہوا نہ ہونا ہے. دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی یہ منصب دیا ہے کہ وہ اپنے کعبے کی حرمین کی حفاظت کے لیے ایفرٹس پٹ کریں گے. یہاں تو حفاظت کیا ہو رہی ہے، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے کعبہ شریف کے اندر سیند کے اندر چھلانگ مار کے خودکشی کر لی ہے اور لوگ کہہ رہے بڑا خوش نصیب ہے کعبے مر گیا. تو یعنی لیول دیکھ لو انٹلیکچوئل. آرام موت بندہ مرا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بدنامی کی ہے اور لوگ کہہ رہے خوش نصیب ہے. تو کوئی فرشتہ نے آگے نہیں اس کو بچایا کہ یہ حرام موت مر رہا ہے، پوری دنیا میں خانہ کعبے کی بدنامی ہوگی، حرمین کی بدنامی ہوگی. بھائی نہیں ہوگا ایسے کبھی. خانہ کعبے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، کئی لوگوں کے پیٹ کٹ کے انتڑیاں باہر آ گئی ہیں جیب کٹتے کٹتے. اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ شریف کے اندر تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ تو بالکل اس کو وہ سپاٹ بنا کے آئے ہوتے ہیں بدنگاہی کرنے کے لیے. تو دنیا بقدر ایفرٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. یہ ہم نے خود ہی ایفرٹ پٹ کرنا. تو میں یعنی ان بزرگوں کے بارے میں یعنی جو جھوٹے دعوے تھے میں اس کے لیے کر رہا ہوں. میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وہابی ہو گئے، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا، بابوں کا ماننے والا، فرقوں کا پجاری بابی بھی نہیں ہوں. میں علمی کتابی مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن حکیم میں فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگر آپ سے بحث کرتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے تو ان سے فرمائیے اس قرآن کے نزول سے پہلے اگر کوئی کتاب ہو چلو وہ لے آؤ، یا انبیاء اکرام کے علم کے آثار چلتے آ رہے ہوں وہ لے آؤ. 11ویں والے پیر ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری. کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے. بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور بغداد کے قریب یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے. بیسیکلی یہ گیلانی ہے، گیلان وہاں پہ ایک سٹی کا نام ہے، لیکن چونکہ عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جیلانی بن گیا. وہ گاف کو ریپلیس کیا انہوں نے جیم سے. اصل میں ان کا نام ہے عبد القادر گیلانی. جیسے آپ کے بھی ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی، اصل لفظ گیلانی ہے، لیکن عرب دنیا کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا تو وہ گاف کو انہوں نے جیم بنا کے جیلانی کر دیا. اور ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ کوئی 11 سال کے بعد انہوں نے کوئی ایک ڈوبی ہوئی بارات تھی جو اس کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کر لیا تھا. بالکل جھوٹ ہے یہ تو. میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ مردے کو زندہ کرنے والا معجزہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ اللہ دے سکتا تھا. اور اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، وہ جا کے دیکھ لیں. کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا؟ اس میں میں نے اس حوالے سے ڈسکشن کیا. سورۃ الانبیاء پہلا رکوع پڑھ کے دیکھ لیں. کافروں کا ڈیمانڈ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا مردے زندہ کرنے والا. تو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے. اور اچھا یہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہیں جو جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں. شیعہ ان کو نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو یعنی وہ شیعہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہیں.
خصوصاً جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے، یعنی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں۔ ان کی مشہور کتاب ہے غنیت الطالبین، یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی چھاپی ہوئی۔ اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں، زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غلط چیزیں بھی ہیں، اور ہمارا تو وہی کرائٹیریا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں، ہم تو بڑے ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں۔ امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی تو کوئی یہ تو 6 صدی ہجری میں آئے، یہ تو قرون اولیٰ کے بھی بزرگ نہیں، 6 صدی ہجری میں آئے۔ غنیت الطالبین کی کتاب ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ان کے سال ثواب کے لیے۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے، تو یہ بھی کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی حملی تھے، پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں؟ آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ؟ کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے؟ ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں۔ پوری غنیت الطالبین کے اندر کو مجھے تقلید کا چیپٹر دکھائے، ان تو لکھا ہے اہل سنت، اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہیں، وہ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں، وہ تو ہمارے بزرگ تھے، یہ کہتے ہیں نہیں او اہل حدیث اور نے تسی اہل حدیث اور ہو اور اسی اور ہاں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ میں سو کالڈ وابی ہوں جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی، اور میں بابی بھی نہیں، بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب، چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہوا ہے، میں نے یہ پہلی کتاب ان کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، غنیت الطالبین، بریلویوں کی چھپی ہوئی، ایچ ڈی کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو، قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبدالقادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد رضا بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو، قادری رضوی، قادری کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی کی وجہ سے، اور رضوی امام رضا بریلوی صاحب کی وجہ سے، ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے، قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیت الطالبین۔ اس میں میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں، کئی ایک اور باتیں بھی ہیں میں سکپ کرتا ہوں۔ اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے، اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ، نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے، ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں، تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیت الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ، وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا، ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے، تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آج کل ایک بڑا پھر ایک فتنہ اٹھا نا، جب یہ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی شروع کی نا، اس میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوستی فرقے لکھے ہیں نا ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دی۔ اب یہاں سارے حنفیہ جنہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے، وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے یہ حنفی اور ہیں، پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو، پھر ایک تیسرا طبقہ ہے انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں، تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے تو پھر اس پرسنالٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ کتابیں ہی تعارف ہوتی ہیں نا پرسنالٹی، یہ کتاب انہی کی ہے، تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے۔ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، المتوفا 852 ہجری، انہوں نے لکھا ہے غنیت الطالبین، شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ہے۔ امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے۔ ابن حجر مکی صوفی
اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ان کو ڈکلیئر کیا. امام ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب جو ہے وہ غنیۃ الطالبین کو ڈکلیئر کیا. یعنی بڑے بڑے ائمہ اہل سنت اس کتاب کو، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ڈکلیئر کی. آپ بریلوی جان نہیں چھوڑوا سکتے. اور ایک بندہ ہے صرف حنفیوں میں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے کہا کہ یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے. لیکن خود اعلیٰ حضرت امام بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا رد کیا ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے، یہ کتاب انہیں کی. ایک عبدالحق محدث دہلوی کھڑا ہوا ہے، باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابے اور کسی درجے میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کل کو کلپ چڑھے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہ یہ تو کتاب ہی ان کی نہیں ہے. نہ نہیں ہے تو چھاپ رہے کیوں ہو؟ پیسے کمانے واسطے. الیاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں، ڈاکٹر طارق قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں. تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب، یہ میں نے تو نہیں گھر چھاپی. بریلوی بھی چھاپ رہے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے چھاپ رہے ہیں. تو آپ اس میں جو کچھ لکھے اس کو فالو بھی تو کرنے کی کوشش کریں نا. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہی فالو کریں جو کتاب و سنت کے مطابق. لیکن آپ بھی تو پیر ہیں، یہ کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے. یہی کہتے ہیں نا. تو آپ فنا فی الشیخ ہونا، آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو کے نہیں رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تصوف کی منزلیں طے کریں گے. آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر، سارے پیران دے پیر، جی قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ساروں کے پیر. ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے. اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رفع الیدین تے منسوخ ہو چکے ہیں. او جی بت رکھ کے آندے سن تاں ہوندا سی جی، او پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا. یہ ساری گلاں انہوں نے نہیں پتہ لگا جو معرفت کی نظر سے دیکھتے تھے. اور وہ جو وہ کہتے ہیں جی وہ قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ میرا پیر، میرا مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اس کی تہمت کھل جائے تو میں آ کے اس کو باندھ دوں گا. نعوذ باللہ. چیک کر لو، بنانے ہیں میڈیا نو، سارے میڈیا والے فلم بنا دینے، سارے کھولو تہمتاں، چیک کر لینے کہ بندے نے کہ نہیں آ کے. تو یہ پریکٹیکل تو اس طرح چیک ہوگا نا. کوئی ایک تو اپنا جو سب سے بڑا بزرگ ہے نا یہ کہ پکا ان کا فالوور ہے، یہ سب سے اس وقت غوث الاقدام ہے اور یہ اپنی تہمت جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کھولتے ہیں اور دیکھیں ابھی آ کے باندھ لیں گے. تو آپ کا مسکرانا ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو. تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے یہ اوٹ پٹانگ قصیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منسوب کیا نا، اس سے بھی توبہ کریں. یہ نہیں کہ ان کی طرف جو چیز فتوح الغیب ان کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا، تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید. اور انہیں صحیح توحید بیان کی ہے جس کے ایسے لوگوں نے کہا تھا جی اینڈ تے وہ پیر صاحب وہابی ہو گئے. نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. تو وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب. اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وہابیوں والی کتاب. اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے. امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے. اس لیے اہل حدیث نے ان کو یعنی اپروچ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے بابا جی نے کہہ دیا کہ اے بابا جی بھی ساڑھے بابا جی. اگر وہ آن نہ کرتے تو شاید ان کو نہ مانتے. تو غنیۃ الطالبین پڑھیں جی، نماز کا طریقہ 11ویں والے کی نماز کا طریقہ پتہ چل جائے گا. تو پھر آپ کو مدینے والی سرکار کی نماز کا طریقہ بھی چلیں، ہمارے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ ہی مان. اصل میں تصوف کے کافی بڑے بزرگ ہیں امام محمد غزالی، ان کو بڑا مقام حاصل ہے. آخر انہوں نے نماز کا کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا وہ بھی ذرا بتا دیں حوالے کے ساتھ. ہاں جی، امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا. یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے گزرے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں اور امام محمد بن محمد غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یعنی یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے امام محمد غزالی. اور ان کی کتاب احیاء العلوم عربی کے اندر ہے 4 جلدوں میں، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. فارسی میں کتاب لکھی کیمیائے سعادت جس کو سب سے زیادہ مشہوری ملی، اردو میں اس کا ترجمہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے. کیمیائے سعادت دکھائیں جی. بریلویوں کا ترجمہ ہے پروگریسو بکس والوں نے. اور علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار پہ جو
امام مسجد تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کیمیائے سعادت کا، اور یہ وہ ترجمہ میرے ہاتھ میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کا نام تھا محمد سعید نقشبندی صاحب۔ اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول لیں، 133 نمبر پیج ہے میرے والا جو ہے، یہ اس کے اندر یہ ان کو دکھا دیں جی۔ یہ انڈر لائن میں نے کیا نماز کا طریقہ، انہوں نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت طرف الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے۔ اچھا اوپر والا حصہ کور کر کے نا اسی پیج کا فٹ نوٹ بھی انڈر لائن میں نے کیا، وہ بھی کور کریں، جس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ لگا دیا ہے کہ جی یہ جو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے نا، یہ شافیوں کا طریقہ ہے۔ تسی نا کدھر کتاب پڑھ کے شروع کر دئی ہو، کتاب تو حنفیوں میں بیچ رہے تھے نا، بریلوی دیوبندیوں میں، اور اسی میں انہوں نے جسہ استراحت بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھنا ہے، جو بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے۔ تو سر یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ہم نے پڑھ لی اور عوام کو بتا دی، پڑھی ہوئی نہیں تھی، پڑھی ہوئی تھی۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ہم نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں جب لوگوں کو بتائیں، مجھے لاہور سے ایک بھائی کا فون آیا، وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا کشف المحجوب خریدنے کے لیے نا لاہور چلا گیا، وہ بڑے پیر صاحب کے مزار کے پاس، اور وہاں پہ جو مکتبے تھے تو میں وہیں پہ زیادہ تر کشف المحجوب بکری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں جب وہ مختلف ترجمے نکلوا کے نا کھول کے پڑھ رہا نا، تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے کشف المحجوب؟ تو اس نے کہا جی میں ایک حوالہ دیکھ رہا ہوں، وہ جو میں نے بتایا گستاخانہ عبارتیں اس کے اندر لکھی ہیں، مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں تو کھل جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کدھر انجینئر اتر یہ سن لیا، یعنی وہ جو بیچ رہا تھا نا کشف المحجوب، اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا اور میں پھر بھی کتاب بیچتا رہا، اس طرح کی گستاخانہ چیزیں جس میں لکھی ہوئی تھی، تو پتہ سب کو چل جائے۔ تو پہلے تو کوئی بہانہ کر سکتا تھا، اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ امام غزالی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ